اور ہمارا جو جنون ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ یعنی ان کو کیا پتا کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو کیا پتا کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے، جن کا یہ نظریہ ہے کہ انگوٹھے چومنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے، ان کو کیا پتا کہ عشق رسول کس کو کہتے ہیں، جو ساری زندگی اپنے قوم کی ایک ہی تربیت کرتے رہے کہ نبی کا اتنا ادب کرو جتنا چودھری کا کرتے، جنہوں نے ساری زندگی تبلیغ اس بات پر کی کہ بھائی نبی کا زیادہ ذکر نہیں کرنا ورنہ نبی کو یہ اللہ سے ملا رہے ہیں، تو یہ مشرک ہیں، ان کو کیا پتا محبت رسول کیا ہوتا ہے۔ چھٹا سپارہ ہے جی، اور اس کا پہلا رکوع ہے، سورہ نساء شریف ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 150۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، وہ جدا کر رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، یہ پکے کافر ہیں۔ یہ جدا کرنے والوں کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ یہاں اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ یہ ذکر حق نہیں، یہ کنجی سکر کی ہے۔ ان کو کیا پتا، ان کو محبت رسول کی ہوا ہی نہیں لگی، تو انہوں نے کیا بات کرنی، انہوں نے تو کہنا ہے کہ پھر لبیک کا نعرہ جی یہ مذہبی جنون ہے۔ ہاں الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور وہ جس رجسٹر میں صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے اس میں کوئی نام لکھوانا، کوئی کہے جی میں نمازی پرہیزگار ہوں میرا نام لکھا جائے گا، نہ نہ نہ، انہوں کا نام کیوں لکھا گیا؟ حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے، پتہ ہے مولویوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے، المستدرک علی الصحیحین، اور امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 52 پر یہ روایت لے کر آئے، فرمایا کہ جو بندہ صدیق اکبر کی چال ڈھال، آپ کا انداز، اٹھنا بیٹھنا گزرنا دیکھتا تھا نا، میری ایک بات یاد رکھیے گا نشتر والو، جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنی ادا سے پہچانا جاتا ہے۔ زمانہ کہتا ہے یہ عاشق ہے، زمانے نے کہا کہ بابا جی عاشق رسول ہے۔ آج جو بھونک رہا ہے لبیک یا رسول اللہ کے خلاف، اس کے اپنے بڑے کہہ کے گئے ہیں کہ خادم رضوی عاشق رسول ہے، کہتے ہیں ہمارا مسلک کا اختلاف ہے لیکن وہ عاشق رسول ہے۔ اب جب صدیق اکبر چلتے، عاشقوں کی اپنی ادائیں ہوتی ہیں نا جی چلنے کی، تو صدیق اکبر چلتے، امام حاکم نے صفحہ نمبر 52 پر یہ روایت لے کر آئے، تو وہ پوچھتے من ھذا، یہ کون ہے؟ اور کوئی بھی مسئلہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ میدان میں کھڑا ہوگا، ایسا کھڑا ہوگا اکیلا۔ یعنی انہوں نے پوچھا جو صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے، من ھذا، یہ کون ہے؟ آگے سے جواب کیا ملتا تھا؟ وہ پوچھتے یہ کون ہے؟ بھئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا، کوئی ایک بات ہوئی، یہ حرکت میں آ گیا، صرف والد نے ہلکی سی بات کی رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں، اور اتنے زور دی چنڈ ماری کہ پیو زمین دے ہوتے، اور رسول پاک پوچھنے ابو بکر اپنے والد کو تھپڑ کیوں رسید کیا؟ عرض کہ حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، تھپڑ اس لیے مارا کہ میرے پاس تلوار نہ تھی، تلوار ہوتی باپ کی گردن اٹھا کے رکھ دیتا۔ اب آپ کو پتا چلا یہ کتنا خطرناک آدمی ہے، یہ مذہبی جنونیت کے معاملے میں کہاں کہاں تک حملہ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فصول فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ اب جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ نے فرمایا چندہ چاہیے، پیسے چاہیے جی، تو سارے صحابہ نے صدیق فاروق اعظم نے آدھی پراپرٹی اسلام کے لیے قربان کر دی، اور اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے ہے بنائے عشق و محبت استوار۔ وہ عاشقی اپنی ادا ہوتی ہے نا، دیکھا کہ کپڑے ہیں بٹن کی جگہ پہ وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، حضور نے عاشق کی ادا دیکھی، فرمایا ابو بکر وہ گھر والے واسطے بھی کچھ چھڑ کے آنا سی، کیونکہ ضروری ہے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر آنا چاہیے، یہ شریعت کے حکم کے مطابق ہے۔ عرض کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کیونکہ سوئیاں بھی لے آئے، اور تھم نہیں سی دیوار او دے اتے آپ نے اندھیرے انج ہاتھ ماریا کہ کوئی سوئی ایسی نہ ہوئے جڑی حضور دی بارگاہ چ نہ پہنچ سکے، انہوں نے گھر نہیں رکھنا، سارا کچھ حضور دی بارگاہ چ۔ حضور نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کہ حضور چھوڑ کر آئے۔ کہا کیا؟ کہا آپ کو چھوڑ کر آیا۔
اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اور عجیب بات ہے میری ملت کے نوجوانوں، عجیب بات ہے کہ رسول پاک سامنے ہے اور ابو بکر کہہ رہے ہیں گھر چھوڑ کر آیا ہوں. کہا کیسے؟ عرش کے حضور وہ مومن ہی نہیں ہے جس کے گھر کے اندر روح مصطفیٰ نہ رہتی ہے. وہ کس طرح کا مومن ہے جس کے گھر کے اندر بجلی بھی ہو، فریج بھی ہو، استری بھی ہو، دنیا کی ہر عیش و عشرت کا سامان ہو، لیکن آپ نہ ہو. فرمایا نہیں 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 نہیں، مومن وہ ہے جس کے گھر کے اندر کچھ بھی نہ ہو، مصطفیٰ کی ذات ہو. تو ظاہر ہے جب اس طرح کا بندہ چلتا ہو، من ہاذا، یہ کون ہے؟ تو آگے سے جواب ملا، کہنے لگے ہاذا مجنون، یہ مجنون ہے. انا مجنون الصدیق، یہ مجنون ہے. یہ سب کچھ قربان کر کے بھی کہہ رہا ہے مجھے کوئی فکر نہیں، گھر جانے اللہ جانے، اللہ کے حبیب جانے.